بسمل بائی مہرالنساء شامیر۔ شاپنگ سے آنے کے بعد حسب معمول کون سارے تھیلے کھولے بیٹھی تھی۔ اپنی پسند کے جوڑے، جوتے، جولری اسے سب سے بیکار لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب زینیہ حاکم کی چیزیں تھیں جنہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زینیہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ جب تمہیں یہ جوڑے پسند نہیں تھے تو لیے کیوں؟ اور اگر لے لیے ہیں تو کسی کی وجہ سے دل کیوں خراب کر رہی ہو؟ زینیہ سنجیدہ تھی۔ کونج نے منہ بسورا۔ مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، بلکہ اب بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن نبیلہ باجی کہتی ہیں یہ رنگ اچھا نہیں۔ تو کیا تم دوسرے لوگوں کی باتوں سے اپنے فیصلوں پہ شک کرو گی؟ شک کیا کرنا ہے، میرے فیصلے ہوتے ہی غلط ہیں، وہ اداسی سے بڑبڑائی۔ اس کے ارادے اونچے ہیں، اس کی اڑان بلند ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کا خواب صرف ایک کامیاب شادی اور بچے نہیں ہیں۔ اسے اونچا گھرانہ اور عمارت ایک مرد سے نہیں چاہیے۔ اسے کم چاہیے لیکن اپنا چاہیے۔ جس دن میں اس کے جیسی بن گئی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کونج اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ ساری کلاس میں جیسے ایک سحر سا طاری ہوا تھا۔ آپ کی بہن واقعی ایک انسپریشن ہے، ہر لڑکی کو اس کے جیسا ہونا چاہیے۔ میڈم کی حوصلہ افزائی پہ کونج مسکرائی تھی۔ اسے اپنی بہن کی تعریفیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ سمندر کی تیز نم ہوائیں سیاحوں کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ جاتی تھیں۔ شاید کچھ دیر اور رہنے کی منت کرتی تھیں، یا شاید احوال پوچھنے آتی تھی۔ جہاز کے دہانے پہ کھڑا مہدی آنکھیں موندے ان ہواؤں کو خود سے ٹکرانے دیتا تھا۔ اس نے سیاہ گول شرٹ کے اوپر نیلا جیکٹ پہن رکھا تھا، ساتھ بیگی ٹراؤزرز۔ وہ اتنے ہلکے پھلکے حلیے میں رہتا تھا کہ اسے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ جہاز کے عرشے کی دائیں طرف وہ کھڑی تھی، وہی جس کی آنکھیں سنہری تھیں، جس کا قد اونچا تھا۔ سمندر کی طرف چہرہ کیے وہ محظوظ نہیں ہو رہی تھی، وہ بس غور سے پانی کی لہریں بنتی دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں کھڑے اونچی مٹیالے پہاڑ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہیں سمندر پسند ہے؟ مہدی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ مڑی نہیں۔ تم اس طرح اسے دیکھ رہی ہو، مجھے لگا تمہیں سمندر بے حد پسند ہے۔ اب وہ اس سے ذرا فاصلے پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ زینیہ اب بھی بھاگتے ہوئے جہاز کی رفتار دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں سمندر کی محبت کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ میں مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ لیا دیا تھا۔ مہدی کو یہ لڑکی پرسرار لگی تھی۔ تم زندگی کو اپنے لیے اتنا مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں اسے اتنا آسان نہیں بنا سکتی جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اب کہ وہ سیدھی ہوئی تھی، اپنے سے ذرا فاصلے پہ کھڑے سبز آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ سورج زینیہ کے پیچھے تھا۔ مہدی اس کے عقب میں سورج کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ زندگی کو مشکل بنا رہی ہوں؟ نارمل سوال تھا۔ مہدی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ سمندر، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، لوگ، کھانا، ان سب کے درمیان تم مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہو۔ زندگی کو انجوائے کرنے والے لمحوں میں تم زندگی کو دوڑا رہی ہو۔ شاید تمہیں مشکل رہنے کا شوق ہے۔ مہدی نے قیاس لگایا تھا۔ جہاز کے عرشے سے ٹیک لگائے کھڑے شخص کو اس نے نظر بھر کر دیکھا۔ سمندر، پہاڑ، ہوائیں، کھانا، لوگ، ہر کوئی اپنے اندر ایک جہنم، ایک دروغہ ہے۔ ان سب سے بچانے کے لیے مشینیں کام آتی ہیں۔ میں ان کی خوبصورتی میں کھو کر ان کے اندر کی جہنم نہیں بھولنا چاہتی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آپ کو لگتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جتنی تم بنا کر رہی ہو۔ یہ شخص اتنا کیوں بولتا تھا؟ اب کی بار زینیہ خاموش رہی۔ مہدی بھی چپ ہو گیا۔ کافی دیر بعد زینیہ نے نظر موڑ کر دیکھا تو وہ پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا۔ موبائل تھا کہ چارجنگ پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہدی کے عمل میں اب کے سختی تھی۔ اس نے جارحانہ انداز میں چارجنگ کیبل اندر گھسانے کی کوشش کی۔ اب بس زینیہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا۔ مشین اپنے ساتھ سختی کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی۔ مہدی جھنجھلایا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ کل رات سے یہ موبائل عذاب بن گیا ہے، بند پڑا ہے اور اوپر سے چارج بھی نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میرا دوسرا موبائل بھی خراب ہے، اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، شاید گوادر راس نہیں آیا۔ وہ بول رہا تھا اور زینیہ موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر مہدی سے چارجنگ پن مانگی۔ کل سے میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں، اس نے چارجنگ پن زینیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آج ہی نیا موبائل لے لوں گا، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔
آپ کو چیزوں اور لوگوں سے فرار کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ مصروف سی بولی، لیکن مہدی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم چیزوں اور لوگوں سے بھاگنے کے عادی ہو مہدی۔ اس کے ذہن میں کیس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ زینیا اب نیچے بیٹھ چکی تھی، کندھے پہ لٹکے بیگ کو نیچے اتارے اب وہ مختلف اوزار نکالے بیٹھی تھی۔ مہدی دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا، ذرا سے فاصلے پہ، عین اس کے سامنے۔ آپ کے موبائل کی چارجنگ پن خراب ہے، میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اوزار تھا، جھاڑو کی تیلی جتنا موٹا، لوہے کا اوزار، جسے وہ چارجنگ پن کے اندر بڑی احتیاط سے گھسا رہی تھی، ساتھ ساتھ چارجنگ پن کے ساتھ ذرا ذرا سا برابر بھی کر رہی تھی، یوں جیسے ایک گھر بنانے والا مستری اینٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر لیپا لگاتا ہو۔ آپ نے جارحانہ انداز میں بار بار پن اندر ڈالی، جس کی وجہ سے اندر سے اپنی جگہ سے خراب ہو گئی ہے۔ میرے پاس چیزیں موجود ہیں، اندر کی پن بدلنی ہے بس۔ یہ اینڈرائیڈ ہے، آئی فون ہوتا تو شاید میں کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ موبائل کے پرزے کھولتے ہوئے لاشعوری طور پہ بولے جا رہی تھی۔ مہدی اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر اپنے نئے کپڑوں کی پرواہ کیے نیچے بیٹھ گئی تھی، جسے نازک بننے کا شوق نہیں تھا، جسے ہر بات پہ لڑکی ہوں کارڈ نہیں کھیلنا آتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ حقیقی دنیا میں ایک ایلوژن جیسی۔ تم باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ایک انٹرنیشنل اسپیکر لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ واقعی لاجواب ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کیا کہنا چاہیے۔ زینیا اب اس لمبے اوزار کو نیچے رکھ کر ایک نئی چارجنگ پن نکال رہی تھی۔ بس ابھی یہ فٹ ہو گئی اور ابھی موبائل چارج ہونا شروع۔ زبردست۔ ان لڑکیوں کے اوپر فرجائل سٹیکرز لگے ہیں۔ وہ ہیٹ گن سے پرانی خراب پن کو جھلسا رہی تھی۔ کیا تم پہ نہیں لگے؟ لگے تھے، لیکن ایک عرصہ پہلے میں نے پھاڑ کر پھینک دیے۔ یہ سٹیکرز بلندیوں کی طرف جانے میں رکاوٹ تھے۔ ہیٹ گن کی گرمائش سے پرانی پن جھلس کر بہہ گئی تھی۔ زینیا نے پن کی جگہ کو ایک اور اوزار سے صاف کیا۔ اب جگہ کوری صاف ہو گئی۔ نئی چارجنگ پن لگ جاتی اور موبائل ٹھیک ہو جاتا۔ وہ اب ایک چھوٹے چمٹے نما اوزار سے نئی پن موبائل میں فٹ کر رہی تھی، منہمک سی، مصروف اور فیسینیٹنگ سی۔ تم ایسی کیوں ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ ایسی کیسی؟ اس نے نئی پن فٹ ٹھہرا دی۔ عجیب، وہ ایک لفظ بولا۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ کیسا؟ ویئرڈو۔ اس نے ایک لفظ گوایا۔ مہدی ہنس پڑا۔ اس نے پن فٹ کر کے موبائل کے پرزے جوڑے۔ مہدی خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زینیا نے اب کے پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کی پن موبائل کے ساتھ جوڑی۔ چھوٹی سی چارجنگ والی ڈبیا روشن ہوئی، زیرو کا ہندسہ چمکا اور ایک سب سی روشنی اوپر سے نیچے سفر کرنے لگی۔ موبائل چارج ہو رہا تھا۔ زینیا مسکرائی تھی، اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ خوش ہوئی تھی، ایکسائٹڈ ہوئی تھی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے موبائل مہدی کے آگے کیا۔ وہ سرپرائزڈ سا موبائل کو چارج ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، سبز آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ زینیا رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ آج تک اس کے گھر خاندان کے کسی مرد نے اپنا موبائل، گھر کو بیٹری پنکھا ٹھیک کروانے کے بعد اسے ایسی ستائش سے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بس لیا دیا رہا تھا۔ کوئی ایک عورت کی برتری قبول نہیں کر سکا تھا۔ ہر ایک نے گردن اونچی رکھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ زینیا پلک تک نہیں جھپک سکی۔ اسے اس لمحے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یا پھر یہ وہ تھا جو زینیا کو نہیں دیکھنا تھا۔ ویئرڈو، وہ بلند عجیب آواز میں کہتی تیز تیز قدم لیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اپنا چارج ہوتا موبائل دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ عجیب مگر ٹیلنٹڈ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شام کا نیلگو اندھیرا معدم ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ زینیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ایک تو اس کی چائے اتنی بدمزہ ہوتی تھی اور دوسرا اسے چائے سے محبت بھی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی محبت کے تحت چائے نہیں بنا رہی تھی۔ اس پہر کام مختلف تھا۔ اس نے چائے ٹرے میں سجائی اور بشر کے کمرے کی راہ لی۔ اس نے سفید سادہ جوڑے کے ساتھ گلابی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی پلنگ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگا رکھے تھے۔ غور سے اسکرین کو دیکھتا وہ فلم انجوائے کر رہا تھا۔
خدا کا واسطہ ہے زینی، چائے مت بنایا کرو، اس سے اچھا ہے زہر لے آؤ، کم از کم تھوک تو سکتا ہوں۔ اس نے زینیا کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اماں کے ایک ہی بیٹے اور دادا کے کروڑوں کی جائیداد کے اکیلے وارث ہو ادا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے قریب آ کر ٹرے میز پر رکھا اور خود آلتی پالتی مارے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بشر نے لیپ ٹاپ گود سے اتارا اور مشکوک نظروں سے زینیا کو دیکھا۔ اب کیا کام ہے؟ خدا کی قسم زینی، میں اب مزید کوئی کام نہیں کروں گا، ویسے بھی آج اس لڑکے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا رکھا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا لیکن زینیا کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھا، سو چند الفاظ منہ سے نکال کر احسان عظیم کر ہی دیتا تھا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات پہ بشر کا چہرہ مختلف سا ہو گیا تھا۔ سارے رنگ ایک ساتھ آ کر گزر گئے۔ وہ بولا کچھ بھی نہیں، دھیرے سے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر پلنگ پہ رکھا۔ کیا لالا رخ کا جوگ لے کر بیٹھے ہو؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے اس کا سوگ لے لیا ہو۔ جانتے ہو نا، زیادہ دیر تک جن کا سوگ منایا جائے نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ سوگ منانے والے۔ بشر کے جبڑے بھنج گئے تھے، آنکھوں میں ڈھیر ساری سوگواریت یکدم آن وارد ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تم نے اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا ادا؟ اسے لگتا تھا یہ سوال وہ بشر سے کر رہی ہے، لیکن دور کہیں وہ یہی سوال عبداللہ سے بھی کر رہی تھی۔ شاید بشر کے جواب میں عبداللہ کا جواب بھی ہو۔ وہ بہت اچھی تھی زینی۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی، معصوم اور پیاری۔ جب کبھی بھی میں اس کے سامنے چیختا تھا وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ہمیشہ محبت دیکھی تھی، پیار اور نرمی۔ تم تو جانتی ہو ہمارا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، گویا اپنا مذاق اڑایا ہو۔ زینیا سے غور سے دیکھے گئی۔ میں اسے یہاں لے آتا، ابا اسے کبھی قبول نہ کرتے، جیسا کہ ابا نے کہہ دیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ بشر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کا دل جکڑ رہا ہو۔ وہ بس گردن جھکائے کہتا رہا، میں اسے ابا کی مرضی کے خلاف یہاں لا سکتا تھا، میں اپنی خوشی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے لالا رخ کی خوشی چنی۔ وہ یہاں آتی تو ہمارا تعلق، ہماری شادی ہاربل ہو جاتی۔ میں کمزور مرد نہیں تھا، میں اسے کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوا۔ میں اس کے لیے سٹینڈ لیتا تو وہ ڈھہ جاتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہوا ہی نہیں۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اب نہیں آئے گی۔ کچھ انسان ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ لالا رخ بھی نہیں آئے گی، قبول کر لو ادا۔ کب تک اس کا سوگ مناؤ گے؟ میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہے زینی، اور جنہیں اللہ کے حوالے کر دو ان کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ قبول کر چکا ہوں میں، لالا رخ اب میرے لیے نہیں ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ تو پھر تم ابا کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا ان سے بدلہ لے رہے ہو؟ بشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شادی ابا کی پسند سے ہی کروں گا، لیکن بالاج کی بہن سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی۔ کیونکہ وہاں اگر رشتہ جائے گا تو آئے گا بھی صحیح، بشر نے جتایا۔ ایک پل کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی۔ وہ بات اتنی واضح تھی کہ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ ان کے خاندان میں بہن سے اس کے رشتے کی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ وہ کہہ تو چکا تھا لیکن اب نظر نہیں ملا رہا تھا۔ چند لمحے بعد زینیا کی کھوکھلی آواز کمرے میں گونجی، رشتہ آنے دو ادا، مسئلہ کیا ہے؟ نہ کوئی جذبہ نہ کوئی تاثر، بے حد روبوٹک سا انداز تھا اس کا۔ بشر نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ عبداللہ آ جائے گا زینی، اس کا انتظار کرو۔ بشر کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا، یہ الفاظ اس کے منہ سے جیسے تیزی سے ادا ہوئے تھے۔ دل اتنی تیزی سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نے اس کا نہ آنا قبول کر لیا ہے، تم بھی کر لو۔ ابا جو کہیں گے میں مان لوں گی، تم بھی مان لو۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ پیروں میں جوتے ڈال کر وہ اب کھڑی تھی۔ بشر اب تک سخت بے یقین تھا۔ کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ اسے خوف لاحق ہوا۔ وہ چند پل بے مقصد کھڑی رہی، پھر اپنے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ وہ چوکھٹ پہ تھی جب بشر کی کھوکھلی آواز پہ رک گئی۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ میں قبول کر رہی ہوں ادا، اس نے ترنت جواب دیا تھا۔ تم نے اپنے اور لالا رخ کے درمیان اسے چنا تھا، میں خود کو چن رہی ہوں۔ میرے لیے میری ذات بہت اہم ہے، ابا کے بھتیجے یا اماں کے بھانجے کی خاطر ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے قبول کر لیا ہے کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے بشر اب تک بے یقین تھا۔ کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟
کوہ باطل پہ واقع پی سی پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ مٹیالے رنگ کی یہ عمارت کافی پرتعیش تھی۔ سی پیک منصوبے کے بعد سے سیاحوں نے گوادر کو جانا اور ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پی سی کی قدر و قیمت بڑھتی چلی گئی۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے رہنے کے لیے پی سی ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ پی سی کے کمروں سے گوادر شہر کا جو نظارہ دکھتا ہے وہ کہیں اور نہیں دکھایا جا سکتا۔ چونکہ پی سی ہوٹل کو باطل نامی پہاڑ پہ واقع ہے، اسی لیے اونچائیوں سے کھڑے ہو کر سمندر اور روشنیاں دیکھنا انتہائی دلکش نظارہ ہے۔ پی سی کے ایک پرتعیش سویٹ کی بالکنی میں کھڑے مہدی کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، جسے وہ بار بار منہ تک لے جاتا، چند گہرے کش لیتا اور پھر دھواں فضا میں تحلیل ہوتا نظر آتا۔ کئی بار تو اس نے منہ سے دھواں بھی نہیں نکالا تھا، بس خود کو اذیت دیتے رہنے کی خاطر ساری راکھ اندر نگل لی۔ بالکنی کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سوچوں میں تھا۔ کچھ تھا اس میں جو غیر آرام دہ کرتا تھا۔ پہلا تاثر تحلیل ہونے پہ دوسرا تاثر اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتا۔ انسان مختلف جگہوں پہ مختلف تاثر دیا کرتے ہیں۔ گوادر شہر کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھیں، لیکن مہدی کو جیسے ان سب چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ مشینی انداز میں ریلنگ سے نیچے رکھا فون جھک کر اٹھایا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں سے ڈھیر سارا دھواں آزاد ہوا تھا۔ اندھیری بالکنی میں کھڑا وہ پرسرار شخص یہ آخر اپنا آخری اور اصلی تاثر کب دکھائے گا؟ ہیلو نائٹ میئر، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں اپنے گھر میں موجود کیس بیڈ کے ایک کونے پہ بیٹھا تھا۔ بیڈ پہ ڈھیر سارے کاغذات پڑے تھے۔ اس نے شاید کام کے دوران کال ملا لی تھی۔ کب واپس آ رہے ہو مہدی؟ اس کی آواز نرم تھی، جیسے کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے سے بات کر رہا ہو۔ مہدی نے سوگواریت سے سر جھٹکا، آنکھوں میں ڈھیر سارا کرب آن چہرہ۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس نے ایک اور گہرا کش لیا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا کیس۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھری سختی تھی۔ تم اسے معاف کر چکے ہو۔ اس نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو مہدی۔ اس نے تمہیں پکارا اور تم میلوں دور اس کی پکار پہ آ گئے ہو۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، بے حد محبت۔ کیا نہیں کرتے؟ سکون سے پوچھا گیا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ کیس پرسکون رہا۔ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے۔ اس نے انگلیوں میں دبا سگریٹ ہتھیلی میں مسل دیا۔ کیا اسی لیے تم پچھلے کئی دنوں سے اس کی ریکارڈ آواز سن رہے ہو؟ وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ مہدی تل ملا کر رہ گیا۔ ہتھیلی میں واضح جلن ہونے لگی۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا اب زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلی میں ایسی جلن ہوئی کہ علامان، تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی۔ وہ تمہیں اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیورٹ ہے، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی۔ وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے۔ تم مزید کیا چاہتے ہو؟ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے۔ حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے۔ کیس نے آئینہ دکھایا۔ تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ کیس کی بات پہ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں ایک بار پھر وہی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگیں۔ جلتی ہتھیلی کا درد دور کہیں جا سویا۔ دل کا درد زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا۔ ہاں میں نہیں دیکھ سکتا۔ مہدی نے سر گرل سے ہاتھ ٹکا کر شکستگی سے اعتراف کیا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ بس ایک عام مرد اعتراف کے مرحلے میں تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون۔ ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اس کی سبز آنکھوں پہ ہنوز پردہ تھا۔ کیس کسی ساحر کی طرح اس سے اپنی بات منوا رہا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے شخص جتا رہا تھا۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ اس انتقامی مرد سے مختلف تھا۔ یہ کوئی اور تھا، ہارا ہوا شکستہ۔ اس نے تمہیں بلایا ہے مہدی۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پکار پہ جاؤ۔
اپنے سے جڑی عورتوں پہ گیو اپ نہیں کرتے، تب تو بالکل بھی نہیں جب آپ کو اس سے محبت ہو۔ مہدی نے اس کی بات پہ آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ اس کی زندگی میں بہت مسائل ہیں نائٹ میئر، میں بڑھانا نہیں چاہتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن دور کہیں میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے سامنے آئی تو عین ممکن ہے میں اسے مار دوں۔ اس کی آخری بات میں ایسی صفا کی تھی کہ پل بھر کو کسی کا بھی دل رک جائے۔ میں اسے ساری زندگی خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے دور، مسائل سے دور۔ وہ میرے ساتھ رہی تو مسائل میں رہے گی، اسے میرے بغیر رہنا ہے۔ وہ مضبوط ہے، شاید رہ لے۔ ایک پل کو وہ رکا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ کیا تم اس کے بغیر رہ لو گے؟ کیس نے جملہ پورا کیا۔ اتنے سالوں سے رہ ہی تو رہا ہوں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کے آنے کی امید بھی نہیں رہے گی۔ پچھلے چند سال اچھے تھے، میں چاہے اس سے جتنی نفرت کرتا تھا، دور کہیں محبت بھی تھی، دور کہیں امید بھی تھی کہ ایک دن ہم ساتھ ہوں گے۔ ابا نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں اسے نبھا لوں گا۔ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ امید ختم ہو گئی کیس، اور مجھے بھی ختم کر گئی۔ مجھے اب ساری زندگی اس کے بغیر رہنا ہوگا، ایسا بسمل بن کر جس نے اپنے آپ کو خود بسمل کیا۔ اس پہ گیو اپ مت کرو مہدی، میں کر چکا ہوں، کیونکہ میں چاہے اس سے جتنی محبت کر لوں، نفرت بھی ضرور کروں گا۔ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مہدی زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا افسردہ، میں بس قبولیت کے مرحلے میں ہوں۔ قبولیت خوشی یا غم کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی، لیکن یہ آپ کے اندر کا شور تھما دیتی ہے، شاید وقتی طور پہ ہی صحیح۔ میں قبول کر چکا ہوں کہ اب میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مجھے بلایا، یہاں تک آ گیا، لیکن اب میں اس سے ملے بغیر واپس جاؤں گا، کیونکہ اگر اسے مجھ سے ضد ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اب ایک بار پھر بالکنی میں آن ٹھہرا تھا۔ جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک بار پھر پرانے گانے چلا دیے۔ سنسان نگر انجان ڈگر کا پیارا ہوں، آوارہ ہوں، یا گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں۔ مدھم موسیقی، پی سی ہوٹل سے نظر آتا دل فریب گوادر، سگریٹ کا دھواں اور جلتا دل۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم دنیا بھر میں اپنے قیام کے 2 ماہ میں ہی اتنی شہرت حاصل کر چکا ہے کہ اب یہاں آ کر اپنے قدم دہرانا ہر کرکٹر کی خواہش ہوگی۔ یہاں آ کر سمندر کی نم ہواؤں اور پہاڑوں کے پیٹ کے دلاسے سے لے کر میچ دیکھنا ہر کرکٹ فین کی دلی آرزو ہوگی۔ گو کہ تعمیراتی کام اب تک تکمیل کو نہیں پہنچ پایا، لیکن چند ہی ماہ میں یہ اسٹیڈیم اپنا نام خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیمز کی لسٹ میں شامل کروا لے گا۔ گراؤنڈ کی سبز گھاس پہ اس وقت مقامی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ہر آتا جاتا یہاں آ کر کھیل سکتا تھا۔ یہاں کھیلنے والے وہ لڑکے تھے جن کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے مستقبل بننا تھا۔ سبز گھاس کو پار کرتے ہوئے آگے آؤ تو پویلین کے آگے بنے سنگی زینوں پہ اس وقت مہدی اور اس کے گروپ کے 2 لوگ بیٹھے تھے۔ زینیاں ان سے فاصلے پہ کھڑی باقی لوگوں کی تصاویر بنا رہی تھی۔ چند تصاویر کے بعد سارے لڑکے لڑکیاں اٹھ کے دوسری جانب آ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف مہدی تھا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ جہاں باقی لوگ کھڑے تھے یہ اس اسٹیڈیم کی شہہ رگ جیسا تھا۔ یہ نظارہ اسی نظارے کے لیے تو اس اسٹیڈیم کے چرچے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چند اونچے لمبے سانس روک دینے جیسی خوبصورتی رکھنے والے پہاڑ اس اسٹیڈیم کے عقب میں کھڑے تھے، یوں جیسے اسٹیڈیم کے گرد گھیرا بنا رکھا ہو۔ چند لمحوں کے لیے یہ سبز گھاس اور اونچے پہاڑوں کے مناظر والا اسٹیڈیم تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر سکتا ہے۔ زینیہ حاکم اپنا کیمرہ سنبھالے بڑی مہارت سے تصویر اتارتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے لگے جس پہ سفید سوئی کا کام ہوا تھا پہن رکھا تھا۔ شہد رنگ بال سختی سے چوٹی میں گوندے تھے۔ سنگی زینوں پہ بیٹھا سبز آنکھوں والا مرد کسی سوچ میں تھا۔ بالوں کے اسپائکس آج بکھرے ہوئے تھے۔ بھوری بٹنوں والی شرٹ سے سفید گول گلے والی شرٹ جھانک رہی تھی۔ مہدی کمبیر کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ وہ اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کا نیم رخ یہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اونچے پہاڑ روئی کے ذہن ذرے بن کر غائب ہوئے۔ آسمان سے گرتی پیلی چمکتی دھوپ تیز رفتار سے آگے بڑھ گئی اور اب آسمان ہلکا نارنجی پڑ گیا۔ مہدی کمبیر نے خود کو پچھلی شام کے منظر میں غرق کر لیا۔ مغرب کی اذان کا سمے تھا۔ یہ وقت یہی لمحہ اور یہی غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لوگ گوادر آتے تھے۔
جہاز سے اتر کر سارا گروپ موبائلوں پہ چہرہ جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاز تک لے جانے والی لمبی راہداری میں اس وقت 2 لوگ تھے جو ذرا ذرا سے فاصلے پہ چل رہے تھے، زینیہ حاکم اور مہدی کمبیر۔ بشر اب اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اس کے اپنے 1000 کام تھے، بس محلے کا ایک 16 سالہ لڑکا اس کے ساتھ آتا تھا جو اس وقت اس سے آگے چلا گیا تھا۔ جہازوں سے دور جاتی دھوپ زینیہ کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ اسی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ کیا تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا؟ اسے کل سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کل سے کوئی بار بار کسی چھلاوے کی طرح اس کے پیچھے آتا تھا، اور جب وہ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چند لمحے یوں ہی سورج کی طرف پشت کیے وہ کھڑی رہی، اندازہ لگاتی رہی، اور پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پہ چلتے مہدی کو اب وہ مختلف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ نظریں اس کے لیے نہیں تھیں۔ اسی لمحے اس نے اونچی آواز میں اس مرد کو پکار لیا تھا۔ آپ اتنے پرابلمیٹک کیوں ہیں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مہدی اپنی جگہ رک گیا۔ کیا کوئی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ شاید وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ دھیرے سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے وہ شل سا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ڈوبتا سورج تھا، اور اسی سورج کے آگے دیوار بنی وہ کھڑی تھی، وہ جو چاند جیسی تھی لیکن کبھی کبھی سورج کی طرح جھلسا بھی دیتی تھی۔ مہدی یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ زینیہ حاکم اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ، رش، شور سب تھم گیا۔ مہدی ساکن سا اس سے اپنی جانب آتے دیکھتا رہا۔ کل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا، آواز چپتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرے آس پاس کوئی محسوس ہوتا ہے، کوئی سایہ، کوئی انسان۔ میں جیسے ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کل تک مجھے لگتا تھا مسئلہ میں ہوں۔ وہ اب اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہدی کے ذرا سراپے کے آگے وہ چند انچ ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دھوپ جو مہدی کی آنکھوں کو چندھیائے ہوئے تھی، زینیہ نے وہی دھوپ اپنی پشت پہ سجائی ہوئی تھی۔ میں غلط تھی، پرابلم آپ ہیں مسٹر کمبیر۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کل سے زینیہ حاکم کا دماغ خراب ہو رکھا تھا، اور اب جا کر مجھے سرا ملا ہے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر چمک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی الڑ لڑکی بلش کر رہی ہو۔ گال گلابی ہو رہے تھے، ایکسائٹڈ ہو رہی تھی شاید۔ کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، تمہارا کام فوٹوگرافی ہے وہی کرو، میرے پرسنلز میں دخل مت دو۔ یکدم وہ ایسے 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا کہ زینیہ ٹھہر گئی، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ اس نے زینیہ کو ٹوکا تھا، اس کی بات کاٹی تھی، اس کی یہ مجال۔ کیا پتہ تمہارے اس شکی مزاج بھائی نے ہی کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ مس زینیہ حاکم، پرابلم آپ کا دماغ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ وہ اونچا نہیں بول رہا تھا، بس دھیمی آواز میں تنبیہ کر رہا تھا، تیز تیز بولتے ہوئے، جان چھڑواتے ہوئے۔ وہ آگے بڑھ گیا، لیکن زینیہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں۔ مجھے سب پتہ ہے، کہتی ہوئی۔ مجھے زندگی میں غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوئی۔ اس نے عقب سے ہانک لگائی۔ زینیہ کو ہمیشہ وجدان ملتے ہیں، میرے اندازے ہمیشہ درست ہوتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ اگر زینیہ کہہ رہی ہے پرابلم آپ ہیں تو پرابلم آپ ہی ہیں، ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے ضد ہی پال لی۔ مہدی اس کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک اور فرار۔ یہ آدمی اتنا پرابلمیٹک کیوں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی، ویئرڈو۔ مناظر بدلے، ماہی گیروں کی آواز معدم ہو گئی، یہاں تک کہ اب مہدی کمبیر کے دوستوں کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آس پاس سمندر پہاڑ بھر بھری ریت کی طرح پھسل کر گرے۔ اب اس کی جگہ اونچی کھڑی چٹانوں نے لے لی۔ مہدی کمبیر اب حال میں تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کوئی کشش تھی جو اسے زینیہ کی جانب کھینچتی تھی، کوئی ڈور تھی جس کا سرا گم شدہ تھا، کوئی تعلق تھا جس کا نام اسے نہیں پتا تھا، لیکن جو بھی تھا اس لڑکی سے اس کا تعلق گہرا ہونے والا تھا۔ یہ اسے وجدان ہوا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کے دائیں طرف رک کر بولا تھا۔ چٹانیں زینیہ کے عقب میں تھیں۔ زینیہ جو شاہ فیصل کی تصویر لے رہی تھی اپنا کام کرتی رہی، البتہ باقی لوگ رک گئے تھے۔ کریں بات، میں سن رہی ہوں، مصروف جواب۔
مہدی نے اپنی کنپٹی سہلائی، سانولا چہرہ جھنجھلایا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہاں سے شروع کرے۔ یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی ہے، اس نے آواز دھیمی رکھی۔ زینیا نے ایک آخری تصویر اتاری اور پیچھے ہوئی، کیمرہ ہاتھ میں پکڑے اب اس کی نظریں سبز آنکھوں والے مرد پہ تھیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اور مجھے اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، میرا کام فوٹوگرافی ہے، کسی کے پرسنلز میں دخل دینا نہیں۔ وہ آپ کے الفاظ آپ کے ہی منہ پہ مرنے پہ ماہر تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں پرابلم ہوں؟ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اور اگلی بار مجھے آپ کہیے گا، نہ مجھے آپ پسند ہیں نہ آپ کا تم کہنا، وہ ہلکی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ مہدی ایک بار پھر نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ کچھ تھا جو شاید اس سے ہوا تھا اور اب اس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ کسی کے سامنے اعتراف کر سکتا تھا؟ قیسم کی چوکور عمارت میں آج کافی ہلچل تھی۔ امپلائیز یہاں سے وہاں بھاگتے چیمو گوئیاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ موضوع تھا واصف منیر کی اسکیچ بک۔ کوئی کسی ایک کو مشکوک نظر سے دیکھتا تو کوئی کسی ایک کو۔ سب کے چہروں پہ کمینہ اشتیاق تھا۔ آخر کون ہے وہ چور؟ کچھ لوگ چاہتے تھے یہ چور کبھی نہ ملے، کیونکہ انہیں دیکھنا تھا۔ جو کیس کا دل چاہے، اسی لمحے عمارت کے گراؤنڈ فلور پہ قدم رکھتا وہ آتا دکھائی دیا۔ ایش گرے 2 پیس سوٹ میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کو جیل سے جمائے، گندمی چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ سلطانوں جیسی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک ڈیسک پہ وہ رکا تھا، آنکھیں مسکرائیں، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آگے بڑھایا۔ یہ وہی لڑکی تھی وہ جسے لپسٹک کم کرنے کا کہا گیا تھا۔ کیسے اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکا، دونوں ہاتھ ڈیسک پہ جمائے وہ اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ لپسٹک تیز کرو اپنی، کافی ڈل لگ رہی ہو اس طرح۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کہے مار کر ہنس رہا ہو۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے زارا حبیب تردد کا شکار تھی۔ لیکن اس دن آپ نے بکواس کی تھی، میں نے۔ دیکھو زارا، جب میں بولتا ہوں نا تو ساری دنیا کو چاہیے کہ مجھے سنے۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی تھی اور پھر میں نے ہر نظر تم پہ ٹکا دی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ کیسی معصومیت سے پوچھ رہا تھا، کاش اس کا منہ نوچ لے کوئی۔ زارا سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خود ہی آگے آیا، اس کے ڈیسک کا دراز کھولا اور ایک گہری جامنی لپسٹک اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ سارے امپلائیز مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، کئی نے تو اپنی گردنیں ڈیسک سے نکال کر انہیں دیکھا تھا۔ چند گنی چنی ہی تو عورتیں ہیں میرے آفس میں، تم سب بھی ناراض ہو جاؤ گی تو لوگوں کو میں واقعی زن بیزار لگوں گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر وہی معصومیت۔ زارا نے بدقت نفی میں سر ہلایا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا؟ چند پل رک کر زارا اور باقی ورکرز کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چمگوئیاں ایک بار پھر ہونے لگیں۔ اپنے آفس میں بیٹھے کام کرتے ہوئے سے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کیسے اس دستک کو پہچانتا تھا؟ گرافک ٹیبلٹ اور میز پر بکھرے باقی سامان ہٹا کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ دروازہ کھول کر 2 لوگ اندر داخل ہوئے، حدیبہ، براق، حنیف۔ امید ہے تمہیں میرا یہاں آنا بہت زیادہ برا لگا ہوگا، آدھا عرب مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں بغیر جرابوں والے جوتے تھے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ گہری سانولی رنگت کا مرد اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، ایک ساتھ 2 کرخت شکلوں والے مرد بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کیس موڈ میں تھا؟ یا آپ نے دوسرا مرد کسے کہا؟ حدیبہ صدمے سے کہتی آگے آئی تھی۔ براق تب تک اپنی جگہ سنبھال چکا تھا، وہی جو حدیبہ کم حبیب زیادہ لگتی ہے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے، اس نے کہتے ساتھ فائلز کا پلندہ دھپ سے میز پہ رکھا اور خفا خفا چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کیس نے اپنے سامنے بیٹھے دوسرے مرد کو دیکھا تھا۔ صبح صبح یہاں آنے کا مقصد؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہاری شکل کتنی ناپسند ہے۔ براق مسکرایا، اس کی گہری سانولی رنگت چمک رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی نیا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بس ایک فیور، اس نے شہادت کی انگلی دکھائی، اور پھر میں اپنے قدم یہاں سے موڑ لوں گا، ایسے جیسے کبھی اس راستے کا راہی رہا ہی نہیں۔ اسے اتنی سخت اردو سکھانے والے کو 10 درے لگنے چاہیے۔ میں ایک فیور کے بدلے 2 فیور نہیں دیتا ٹریجڈی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سوچو ذرا تم کسے انکار کر رہے ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس نے قیسم کو کھڑا کرنے پہ انویسٹ کیا تھا۔ میں تمہارا مسیحا ہوں، کیا تم مجھے انکار کرو گے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں لیکن ان میں تپش تھی۔
مجھ پہ جتنا انویسٹ کیا تھا اس سے 50 گنا زیادہ لوٹا چکا ہوں میں، اور اب قسم پہ صرف میرا حق ہے۔ ہر آتا جاتا میری سلطنت پہ انگلی اٹھائے گا تو میں شاید برداشت نہ کر پاؤں۔ براک مسکراتی آنکھوں میں تپش لیے آگے کو ہوا۔ پہلی اینٹ رکھنے والے کو یاد رکھا جاتا ہے لوسیفر، عمارت کے معمار تک بھلا دیے جاتے ہیں۔ تم کس دور کی بات کر رہے ہو ٹریجڈی؟ اسے لوگوں کو لاجواب کرنے کا ہنر آتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم مجھے فیور نہیں دو گے؟ سوچ لو، میں چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں وسل بلوور کی حقیقت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس راز کی حفاظت اب تم مجھ سے زیادہ کرو گے، کیونکہ فرد جرم اگر مجھ پہ ہے تو شامل جرم تم پہ بھی ہو، وہ دل کو جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ براک کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اتنے خبیث کیوں ہو؟ کیس دونوں بازو میز پہ رکھے آگے کو ہوا۔ جب میں اس شہر میں نیا آیا تھا تب ایسا نہیں تھا، بس یہاں کے سنگتوں کا اثر ہے۔ ویسے تم اس شہر میں میرے واحد دوست ہو۔ برا کسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ یعنی تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ آدھے گھنٹے سے میں اس انکار کو تمہارے منہ پہ جوتے کی طرح مار رہا ہوں، لیکن میں سنا ہے تم سخت چمڑی کے مالک ہو۔ اسے کس نے حق دیا تھا ایسے تضحیک بھرے جملے کہنے کے؟ یاد رکھنا لوسیفر، میں صرف اس جرم میں شامل نہیں ہوں۔ تمہارے سیاہ اعمال نامے میرے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ٹریجڈی تمہارے ساتھ کیسی ٹریجڈی کرتا ہے۔ جس دن کیس تم جیسوں کی وجہ سے برباد ہونے لگا، اس دن کیس کا آخری دن ہوگا۔ براک اس کی آواز کو سنی انسنی کر کے نکل گیا تھا۔ کیس اب دوبارہ اپنا کام کرنے لگا تھا، ہر شے سے بے نیاز، مصروف اور منہمک۔ کیس سے واقعی برباد ہونے سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ گوادر شہر کئی برس قبل عمان کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ عمانی حکومت کے بنائے چند قلعے اب بھی گوادر کے سینے پہ پیر جمائے کھڑے تھے۔ ان قلعوں کی حالت خستہ حال تھی۔ نہ گزرے وقتوں میں انہیں کوئی جدید ٹچ دیا گیا اور نہ ہی ان قلعوں کی دیکھ ریکھ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ قلعے یوں تو سیاحوں کی نظر میں نہیں آتے، لیکن چند مقامی لوگ اگر اپنے کسی مہمان کو گوادر بلائیں تو وہی مقامی لوگ اپنے مہمانوں کو اس قلعے تک ضرور لے کر جاتے ہیں۔ ان خستہ حال قلعوں کے علاوہ عمانی دور کا ایک خاصی اچھی حالت کا قلعہ بھی گوادر میں موجود ہے، جسے میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اس وقت ہم تنگ گلیوں کے درمیان ایک خستہ حال قلعے کے سامنے ہیں۔ اونچا سفید قلعہ جسے وقت کی گرد اور دیکھ رکھ نہ ہونے کی وجہ سے مٹیالہ کر دیا تھا۔ یہ قلعہ خستہ حالی کی مثال نظر آتا تھا۔ سفید رنگ اب ختم ہو رہا تھا، شان و شوکت اب نہیں رہی تھی۔ 150 سال پرانا قلعہ اب اپنے اختتامی ایام گزار رہا تھا۔ یار مہدی، یہ کیسی جگہ ہے؟ کچھ خاص نہیں یہاں۔ صاف ستھری رنگت اور اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں والی اقرا نے اس قلعے کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ چند سالوں میں گوادر کی شکل بالکل بدل جائے گی۔ نئے پروجیکٹس، حکومت کی نئی حکمت عملی ان قدیم اثاروں کو دفنا دے گی۔ میں اس سے پہلے یہاں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ جدید ٹچ اس قلعے کو فیک بنا دے گا اور مجھے یہ نیچرل چاہیے۔ وہ قلعے کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے گویا خود سے کہہ رہا ہو۔ حکومت کے پاس ان کھنجروں پہ ضائع کرنے کے لیے وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ عقب میں کھڑی زینیا حاکم خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاں، اگلے چند سالوں میں گوادر کا ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن مجھ سے لکھوا کر رکھ لیں، یہ کھنجر اگلے 100 سال بھی اسی طرح رہے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی اونچے قلعے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مہدی اور باقی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ باقی سب نے تائید کی، جبکہ سبز آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ تم ہر وقت اتنی نیگیٹو کیوں رہتی ہو؟ میں نیگیٹو نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی فینٹیسی میں رہتے ہیں۔ کم از کم فینٹیسی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں توڑتی۔ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے تکلیف ہو۔ وہ بھلا کہاں باز آتا؟ زینیا نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اگر آپ اتنے نازک ہیں کہ کسی الفاظ پہ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو معذرت، آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ میوزیم کے کسی حساس خانے میں رہنا چاہیے۔ دنیا حقیقت کا تھپڑ ہے، سہ لیا تو جی لیں گے، ورنہ کیا تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ حسام کی آواز پہ زینیا خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے 2 سال کے بچے ہو دونوں۔ مس زینیا، آپ مہدی کی تصاویر لے لیں، ہم بدی زر بیچ جائیں گے، آپ دوبارہ ہمیں وہیں جوائن کیجیے گا، اوکے؟ وہ اس گروپ کا سب سے سمجھدار آدمی لگا تھا۔ زینیا نے سر ہلا دیا۔ جسٹ سیئنگ، وہ بڑبڑائی۔ اقرا، مہدی، گروپ مینیجر اور زینیا یہیں رک گئے۔ باقی سب چلے گئے تھے۔
قلعے کا کوئی داخلی دروازہ سرے سے تھا ہی نہیں، بس ایک اونچی کھڑکی تھی جسے گزر کر اندر جانا تھا۔ شاید کبھی کسی دور میں یہاں دروازہ رہا بھی ہو جسے وقت کی دھول نے گر زدہ کر دیا ہو۔ تم تو اس کھڑکی کو فوراً پار کر لو گی، تمہارے اندر تو ڈبل سیل ڈالے گئے ہیں، ہے نا؟ قلعے کی طرف جاتے ہوئے مہدی نے ہلکی سرگوشی کی تھی۔ میری فکر چھوڑ دیں، یہ قلعہ اور یہاں کے راستے میرے لیے مشکل نہیں۔ آپ اس کھڑکی کو پار کر لیں گے یا میوزیم سے کوئی حساس سواری منگواؤں؟ مہدی کا جی چاہا تھا اس لڑکی کو گوادر کے سمندر میں پھینک دے۔ او نو، یہ کھارا پانی اسے مزید کڑوا کر دے گا۔ پی سی کی چھت سے نیچے پھینک دوں؟ اس نے ایک اور بار ترکیب لڑائی۔ قلعے کی کھڑکی کے آگے زینیا رک گئی تھی۔ شعلہ برساتی نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، میں زینیا ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج اس پہر گوادر کے اس قلعے کے سامنے مہدی نے اعتراف کیا تھا کہ لڑکی اس سیارے کی نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد وہ تمام لوگ کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا، بس دیواروں میں بنے چوکور سوراخوں سے آتی روشنی تھی جس نے اس قلعے کو دیکھنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ زمین مٹی سے اٹی پڑی تھی، پیروں میں گویا من بھر مٹی بھر گئی ہو۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ قلعے کے فرش پہ ایک جگہ بڑا سا سوراخ بنا تھا جہاں سے نیچے کو جاتے زینے نظر آتے تھے۔ مہدی ان زینوں کو دیکھتے ہوئے رکا تھا۔ سبز آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس بھر گیا۔ اقرا، نجیب، مینیجر اور زینیا بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ بچپن میں کئی بار دیکھی ہے یہ جگہ، میرے حساب سے یہ قلعے کے مالک کا پرسنل ٹارچر سیل تھا۔ زینیا ایک سوراخ میں کیمرہ فٹ کیے کھڑی تھی۔ اس کی آواز قلعے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ یہ جگہ ایک ٹارچر سیل ہے؟ اقرا کو جاننا تھا۔ زینیا نے ایک آنکھ ہلکی سی چندھیالی اور ایک آنکھ کھلی رکھے ہوئے کیمرے کے قریب ہلکی سی جھکی۔ دیواروں پہ خون کے چھینٹے کسی پینٹنگ کی مانند زدہ ہیں۔ کیلوں میں اٹکی زنجیریں اور انسانی ہڈیوں کے بدبو جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی، اسی سے اندازہ لگایا۔ البتہ کئی سال ہوئے ہیں یہاں کوئی گیا نہیں، شاید خطرہ ہو۔ اس نے یہاں سے نظر آتے نیلے سمندر کی ایک پرفیکٹ تصویر اتاری تھی۔ تمہیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مس حاکم، اقرا نے زور دیا تھا۔ زینیا کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا میڈم۔ اس نے آخر میں میڈم پہ زور دیا تھا۔ اس کے لہجے میں علاقائی تاثر آتا تھا۔ صاف ظاہر تھا جیسے کوئی بلوچ یا پختون اردو بول رہا ہو۔ میں تو یہاں نہیں جا رہی، اقرا نے سب سے پہلے منع کیا تھا۔ مینیجر صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ مہدی کے قدم اب پہلے زینے پہ تھے۔ موبائل ٹارچ جلائے ہوئے وہ زینے اتر رہا تھا۔ زینیا نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور اس کے پیچھے نہیں گئی۔ بھاڑ میں جائے یہ فینٹیسی میں ڈوبا آدمی۔ زینے زیادہ چوڑے نہیں تھے، یوں کہ اگر 2 لوگ ایک ساتھ چلیں تو مشکل ہو، بلکہ کوئی پراپر زینے تھے ہی نہیں، یوں لگتا تھا بھری مٹی سے بنے ٹیلے ہوں۔ اب گرے کہ تب گرے۔ آخری زینے پہ پہنچ کے اس نے ایک طائرانہ نگاہ سارے میں ڈالی۔ دیواروں میں کیلیں نصب تھیں اور ان کیلوں میں موٹی موٹی زنجیریں۔ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ایک روشن دان کے۔ مہدی نیچے پنجوں کے بل بیٹھا زنجیروں کو چھو کر محسوس کر رہا تھا جب اسے اپنے عقب سے کوئی آواز آئی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے زنجیر ہلائی ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، یا شاید گھپ اندھیرے کے باعث اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن پیٹھ پہ لگنے والے ایک بھاری بوٹ کی ضرب سے وہ اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا کہ ایک اور ضرب اس کے حواس خطا کر گئی۔ کوئی تھا جو اس کے سر کے عین مقام پہ کھڑا تھا، اس کی پیٹھ پہ ایک بھاری بھوٹ رکھے۔ وہ کوئی اونچا لمبا آدمی تھا جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، سر پہ سیاہ ہیٹ تھی، یوں لگتا تھا کسی قدیم زمانے کا جلاد ہو۔ وہ اپنے بھاری بوٹ کی ٹھوکریں مہدی کے سینے، کمر اور ٹانگوں پہ مارے ہی گیا۔ تم کون ہو؟ مہدی گہرے سانس لیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارا اعمال نامہ ہوں، میری سیاہی دیکھو، کیا اب بھی یقین نہیں آیا؟ وہ لمبا چوڑا سراپا آج پہلی مرتبہ بولا تھا۔ اس کا ایک بوٹ اب بھی مہدی کی کمر پہ تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر بوٹ والے شخص نے ایک ضرب رسید کی تھی۔ مہدی بلبلا کر رہ گیا، اس کی ضرب کاری تھی۔ میرے اعمال ناموں میں کوئی سیاہی نہیں ہے۔ گہرے تکلیف دہ سانسوں کے درمیان وہ بامشکل بولا تھا۔ تم نے غلط آدمی چن لیا ہے۔ وہ تکلیف سے بدقت بول پا رہا تھا۔ کورے پنے تو بس فرشتوں کے اعمالوں میں ہوتے ہیں مہدی کمبیر، کیا تم خود کو فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں صفاقی تھی۔ مہدی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی پڑے پڑے گہری سانسیں لیتا رہا۔ اس کے سر پہ کھڑے شخص نے اب کہ شاید
گن لوڈ کی تھی۔ کلک کی آواز۔ جس طرح کیس کمبیر کے لیے آوازیں خوف تھیں، اسی طرح مہدی کے لیے آوازیں ٹریگر تھیں۔ اسے آوازیں حال میں لے آتی تھیں۔ بجلی کی رفتار سے اس نے اپنے اوپر کھڑے سراپے کی ٹانگ کو کھینچ کر اسے نیچے گرایا تھا اور اس سے دگنی رفتار سے خود اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ لباس والا آدمی اس سے زیادہ تیز تھا۔ وہ گرتے ساتھ ہی اٹھ بھی گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایتھلیٹ ہو۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے آدمی کے ہاتھ میں گن تھی جس کی نال سیدھا مہدی کے دل کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ مہدی بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے زوردار لات مہدی کے سینے کی ساری ہڈیوں کو گویا چورا کر گئی۔ زمین پہ گرا وہ مارے تکلیف کے وہ کرا رہا تھا، میرے اعمالوں میں ایسی کوئی سیاہی نہیں ہے جس کی بنا پہ تمہیں یہاں آنا پڑے۔ وہ باور کروا رہا تھا، سینے میں درد ہو رہا تھا، وہ کرا رہا تھا۔ آہستگی سے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کورے اعمال نامے فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ سیاہ شخص کی صفاق طنز۔ سیاہی میں ڈوبے آدمی نے اسے کھڑے ہونے نہیں دیا۔ جو انسان اپنی اصلاح کر کے درست راستے پہ آ جائیں، ان کے اعمال نامے بھی کورا کاغذ بن جاتے ہیں۔ میں ان انسانوں میں سے ہوں، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ مہدی کی نظریں محتاط تھیں، اس کے ہاتھ خالی تھے، دماغ نہیں۔ جب انسان خطا کار بن جائے اور پھر معافی مانگ لے تو خدا معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں۔ میں آج بھی تمہیں اتنا ہی گناہ گار سمجھتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ایک زوردار لات مہدی کے سینے پہ رسید کی تھی۔ وہ مضبوط جسامت کا مرد گرا نہیں، لیکن دوہرا ضرور ہو گیا۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا جب اسے اپنی گردن پہ پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اسے گھپ اندھیرے میں موٹی موٹی زنجیروں اور تاریک قلعے میں اسے مار دیا جائے گا۔ کیا واقعی؟ لمحے بھاری سانسوں کی طرح بیتے اور اسی پہر، اسی لمحے، اسی پل اس پہاڑ کھانے والے اندھیرے میں کوئی آیا تھا، بغیر چاپ پیدا کیے، بغیر سانس لیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس سیاہی میں ڈوبے شخص کے ماتھے پہ دے مارا۔ پستول چھوٹ کر نیچے گر پڑی اور اس کے عقب میں کھڑی زینیہ حاکم نے ایک بار پھر اسی قوت سے کیمرہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ درد، تکلیف، زخم، آدمی بلبلا اٹھا تھا۔ اب کہ زینیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کیمرہ اس کی پیٹھ پہ دے مارا تھا۔ مہدی اب بھی شاک تھا۔ زمین پہ بیٹھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زینیہ کو کسی وحشی جانور کی طرح کیمرہ اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی اسے اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ آدمی اب نیچے گر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ دھڑ دھڑا کیمرے کا وار کیے جا رہی تھی۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا یا شاید موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بس کرو، وہ مر جائے گا۔ مہدی کی ہلکی آواز کیمرے کی ضرب کی آواز میں دب گئی۔ مہمان پہ ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، مہمان پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ پہلی بار غرائی تھی۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ پل بھر کو کوئی بھی تھم جائے۔ وہ انسان تھی، ایسی انسان جو جانوروں کو بھی پھاڑ کھا جائے۔ بس کرو، وہ مر جائے گا، بس کرو اب۔ اس کی آواز زینیہ کے کانوں تک جا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ لڑائی کا سب سے پہلا اور سنہری اصول ہے، اگلے پہ کاری وار کرنے کی بجائے مسلسل وار کرو۔ نیچے مٹی پہ گرے آدمی نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر زینیہ کے اوپر اچھالی تھی۔ کچھ مٹی اس کی آنکھوں میں گئی تھی جس کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ آدمی برق رفتاری سے اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جب تک وہ آنکھیں صاف کرتی وہ کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے بھاگ چکا تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح اپنی آنکھیں صاف کرتی رہی اور مہدی یوں ہی فرش پہ بیٹھا رہا۔ ان دونوں کے کپڑے گرد میں اٹھے تھے۔ زینیہ کا تو خیر چہرہ بھی مٹی مٹی تھا۔ مہدی شوق تھا یا شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہرہ سفید۔ تم اوپر کھڑی تھی، تمہیں میری آوازیں آ رہی تھیں، ہے نا؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس اندھیرے میں کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، یہ حالت بنتی تھی۔ زینیہ ایک لمحے کو تھم گئی تھی، لیکن بس ایک لمحے کو۔ اگلے لمحے اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ آپ نے کہا تھا میں فوٹوگرافر ہوں، اپنے کام سے کام رکھوں، یہاں کسی تیسرے کا ہونا میرا کام نہیں تھا۔ مہدی نے شاکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارے اندر کتنا زہر ہے زینیہ، میں نے کل ایک بات کہی اور تم اب تک اس کا بدلہ لے رہی ہو؟ وہ تعصب سے بولا۔ آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ اچھائی ہے۔ اس آدمی کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے اپنے جیکٹ کی جیب میں رکھی گن سے مار دینا چاہیے تھا۔ وہ ایسے تنفر سے بولی جیسے اگر وہ آدمی اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو شاید مار بھی دیتی۔ وہ کتنی شفاق تھی نا۔ مہدی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوپر سے اب آوازیں آ رہی تھیں۔
اقرا اور مینیجر انہیں پکار رہے تھے۔ مہدی ہر آواز کو انسنا کرتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سب آنکھیں مختلف تھیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ وہ براہ راست سنہری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹریولر اور لائف کوچ ہوں، میری جاب انسان ہے، میرا کام لوگ ہیں۔ تم زینیا، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم ساری دنیا سے ناراض ہو، کچھ ہے جس نے تمہارے اندر آگ لگا رکھی ہے۔ زینیا چند لمحہ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتی رہی، بے تاثر، برف تاثرات کے ساتھ۔ میں فوٹوگرافر ہوں، لوگوں کے چہرے، ان کی مسکراہٹ، ان کے دکھ اور ان کی آنکھیں میرا کام ہے۔ انسانوں کے تاثرات میری جاب ہیں۔ آپ پرابلم ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ مہدی نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ بالکل ویسے جیسے تم ٹریجڈی ہو یا پھر تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہے۔ اس نے زینیا کو دیکھا اور پھر ذرا نرم پڑا۔ تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہے، مجھے سننے دو۔ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مجھے سمجھنے دیں۔ وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ اندھیرے قلعے میں ہلکی سی روشنی کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ابھی مہدی کچھ اور کہتا کہ اقرا اور مینیجر آوازیں ایک بار پھر آنے لگیں۔ مہدی نے اپنے کپڑے جھاڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ایک نظر اسے دیکھا، وہ جو اندھیرے میں روشنیوں جیسی تھی۔ ہم اوپر جا رہے ہیں اور تم اپنا منہ بند رکھو گی، آئی سمجھ؟ اپنے باپ کے علاوہ زینیا کسی کے باپ کی بھی نہیں مانتی۔ مجھے بولنا ہے یا چپ رہنا ہے یہ میں طے کرتی ہوں۔ وہ جتا کر آگے بڑھ گئی۔ مہدی نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے آدھی دنیا گھومی تھی لیکن اس نے آج تک زینیا جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ مغرب کے سائے اسلام آباد پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ دور کہیں سے غروب ہوتا سورج آخری الوداع کہتا گھر کو لوٹ رہا تھا۔ لمبی چوڑی سڑکوں، لہلہاتے درختوں اور اسلام آباد کی رونق کو خیر آباد کہتے ہوئے اگر تم کمبیر محل میں داخل ہو تو اداسی اور ویرانی آج بھی ویسی ہی تھی، دل کو بوجھل کر دینے جیسا سناٹا اور روح کو چبھتی ہوئی اداسی۔ ایسے میں اگر دوسری منزل پہ واقع اسٹڈی روم میں آؤ تو پل بھر کو بھاری بوسیدہ کتابوں کو مہک تمہاری ناک کے نتنوں کو سن کر دے گی۔ چھت سے لگتے لمبے اور چوڑے کتابوں کے ریک جو کہ 3 دیواروں کو بھرے ہوئے تھے۔ چوتھی دیوار پہ پینٹنگز تھیں۔ یہ کوئی خوش آئند پینٹنگز نہیں تھیں، ان کے اندر تو گھر کے مکینوں سے زیادہ اداسی بھری تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھو تو اسٹڈی کے عین وسط میں 2 لمبے سیاہ صوفے رکھے تھے، بیچ میں ایک کرسٹل میز۔ ایک صوفے پہ کیس کمبیر بیٹھا تھا، آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، بال ماتھے پہ بکھیرے۔ وہ توجہ سے بختیار کمبیر کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ انہوں نے کوئی نئی کتاب پڑھی تھی، اسی کی کہانی وہ اسے سنا رہے تھے۔ گرے شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پہ اوڑھے، وہ کافی باوقار لگ رہے تھے۔ بختیار کچھ بتاتے بتاتے رک گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں یکدم کچھ ڈر آیا تھا۔ پھر کیا ہوا چچا؟ بختیار کو خاموش دیکھ وہ پہلی بار بولا تھا۔ تم نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے نا؟ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ کیسے انکار نہیں کر سکا۔ یوں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بس باتوں کو اپنی مرضی کے مطلب دے دیتا تھا۔ میں نے اگر پڑھ بھی رکھی ہے تو کیا ہوا؟ آپ سنائیں، میں سن رہا ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے چچا۔ آپ کی سنائی گئی کتاب 1000 بار سن سکتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے مقام میں کہ ان لوگوں کے سامنے بولتا تھا جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا تھا۔ بختیار کے چہرے پہ یکدم افسردگی چھا گئی۔ ہم تم پہ بوجھ بن بیٹھے ہیں کیس؟ تم ہمارے لیے کام کرتے ہو، ہمارے لیے جیتے ہو، خود کو مشین بنا چکے ہو تم۔ مجھے تم پہ ترس آتا ہے اور خود پہ غصہ۔ ہمیں تم پہ بوجھ نہیں بننا تھا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہے تھے، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیس بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ کاش اس دن تمہارا باپ نہ مرا ہوتا، کاش اس دن تمہارا خاندان اس طرح درگور نہ ہوا ہوتا۔ تم انہیں یاد کرتے ہو نا کیس؟ انہوں نے کیس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے کیس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ جھوٹ بول سکتا تھا، اس کی آنکھیں نہیں۔ میں ہر سانس کے ساتھ اپنے خاندان کو یاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ ہاں، انہوں نے میرا ساتھ بہت جلدی چھوڑ دیا، مجھے زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر میرے ابا مر گئے۔ وہ ایک پل کو رکا، زخمی آنکھیں اٹھا کر بختیار کمبیر کو دیکھا۔ میں نے اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری عقل نعمت ہے، میں کہتا ہوں میرے لیے میرا ذہن سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میری فوٹوگرافک میموری میں میرے باپ کا قتل آج بھی ایک فلم کی مانند چلتا ہے۔ اس کی یہ بے بسی کسی بھی دل زخم کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میرے باپ کے سینے پہ کتنے زخم تھے۔ اس نے گردن جھکا لی، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ بختیار آزردگی سے اسے دیکھتے رہے۔ میرے پاس غم منانے کو کئی درد ہیں،
کئی تکلیف ہیں چچا، اس نے گردن اٹھائی۔ سرخ آنکھیں اب بھی کرب زدہ تھیں۔ میرے پاس یادیں بہت ہیں، خود کو زخمی کرنے کے لیے، کونے میں بیٹھ کر رونے کے لیے غم بھی ہیں، لیکن مجھے دیکھیں میں دنیا کا مقابلہ کر رہا ہوں، چیل جیسی دنیا کے منہ سے نوالے نوچ کر اپنے خاندان کو کھلا رہا ہوں۔ میں کھڑا ہوں تو آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جتا رہا تھا، سختی سے، محبت اور منت سے۔ جس دن میں بیٹھ گیا آپ سب ڈھہ جائیں گے۔ میں اگر آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں تو پلیز آپ خوش رہیں۔ آپ میرے ابا کا خاندان ہیں، میری ذمہ داری ہیں، مجھے میری ذمہ داری نبھانے دیں۔ اس نے جیسے نرمی سے تنبیہ کی تھی۔ بختیار چند لمحہ اسے دیکھتے رہے۔ انیسہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا کیس، میں نے صرف اتنا کہا تھا مجھے اس لڑکے سے انیسہ کی دوری چاہیے۔ کیا ہوا؟ کیا تم ہار گئے؟ کیس کبھی ہارتا نہیں ہے، حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ عورت کو دلاسے اور کھوکھلے لفظ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ایک بار اسے لفظوں کے سہارے کھڑا کر دو، پھر چاہے دونوں ہاتھوں سے قبر میں دھکا دے دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں نے اسے الفاظ دیے ہیں، اسے کھڑا ہونے دیں، میں اپنے ہاتھوں سے گراؤں گا اسے۔ کس مان اور یقین سے کہہ رہا تھا وہ؟ بختیار کو اس پہ یقین آنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ کیس بھی ہلکا سا مسکرایا۔ میں آج صبح گوادر جا رہا ہوں، مہدی کو ساتھ لاؤں گا، کیس نے اعلان کیا۔ بختیار آگے کو ہوئے، آنکھوں میں تفکر در آیا۔ لیکن مہدی تو کل آ رہا ہے نا؟ اس کی بات ہوئی تھی مجھ سے۔ کیس نے گہری سانس لی۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ اس عورت کے لیے وہاں گیا ہے، اسے لگتا ہے وہ اس سے انتقام لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ انتقام لے لے مجھے وہاں جانا ہوگا۔ میں اس عورت کو ہرٹ ہونے نہیں دوں گا چچا۔ اس عورت کے لیے تمہارے دل میں سافٹ کارنر کیوں ہے کیس؟ دبیز کتاب ہاتھ میں لیے سوال کیا گیا۔ وہ بہت معصوم ہے، اس سے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے، ہمیشہ۔ کیس نے کندھے اچکائے، جیسے اس سے زیادہ الفاظ نہ مل سکے ہو۔ ایک زن بیزار آدمی کو ایک عورت معصوم لگتی ہے؟ طنز تھا یہ۔ کہانی سنائے چچا، کہانی بنائے مت۔ کیس نے مسکرا کر ٹوکا تو وہ بھی مسکرائے تھے۔ کہانی جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی گئی۔ انٹرکام اٹھا کر نئی کافی لانے کا حکم دیا گیا۔ اسٹڈی ایک بار پھر دو لوگوں کی موجودگی سے بھر گئی، لیکن ایک زن بیزار کو کوئی عورت معصوم کیوں لگ رہی تھی؟